من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وقول الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلاة ظاہر سی بات ہے کہ تکمیل عمل کی خاطر یہاں حاضر ہوا ہوں اور تذکر کی خاطر، کیونکہ علماء حاضر علماء ہیں اور ہم وہی کچھ بیان کر رہے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا، اور یہاں پہ ہمارے اساتذہ بھی موجود ہیں جن سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ فضائل محترم، خدا تعالیٰ اپنی دار کتاب ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعبد الا ایاہ، کہ کسی کی بھی عبادت نہیں ہوگی سوائے اس کے، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان۔ قرآن میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ یا اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے احسان والدین کا ذکر کیا، اور ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ بیان کرنا اس چیز کا معنی دیتا ہے کہ احسان بالوالدین خدا کی نگاہ میں کوئی اہم ترین شے ہے۔ صلوات پڑھیں۔ کوئی قابل اہم شے ہے، کوئی قابل اہم مسئلہ ہے توحید تو بہت کم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جہاں پہ اللہ نے اپنی عبادت اور توحید کے ساتھ بلا کسی فاصلے کے حکم دیا، اور اللہ نے حکم دیا احسان کا۔ یہاں پہ کچھ جوان بھی موجود ہیں، ان کے خاطر میں بیان کر رہا ہوں، آپ علماء ہیں جانتے ہیں۔ احسان اگر ہم اردو کے معنی میں لے رہے ہیں کہ اردو میں احسان کسے کہا جاتا ہے، کسے ممنون کرم کر دیا اور اس کے سر کو اپنے سامنے جھکا دینا، اسے احسان کہتے ہیں۔ کوئی محتاج آیا، آپ اس کی حاجت کو پورا کیا، احسان ہے۔ کوئی فقیر آیا، آپ اس کی حاجت پوری کی، احسان ہے۔ تو کیا یہاں پہ جو اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کو دیا ہے کہ اس کا بھی معنی ہے؟ فضل ایسا نہیں ہے۔ بہت سے الفاظ اور لفظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے معنی میں اختلاف ہے۔ لفظ فتنہ اردو میں استعمال کریں، فساد کے ہے، خونریزی کے ہے، لیکن قرآن میں لفظ فتنہ امتحان کے معنی میں آیا ہے کہ ہم نے اموال اور اولاد کو تمہارے لیے باعث امتحان کرا دیا، کہ ہم نے تمہیں مال دے دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مال کو تم اپنا سمجھتے ہو یا ہماری عطا سمجھ کر ہمارے جو غریب اور فقیر بنتے ہیں ان کی مدد کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس اولاد کے ذریعے سے تمہارے اندر سے فرعونیت جاگ اٹھتی ہے یا تمہارے اندر کوئی انسانیت کوئی شے بھی ہے۔ یہ ہمیں دے دیا، امتحان ہے۔ کیا احسان سے کیا مراد ہے؟ کیا انہیں ان کے سر کو جھکا دینا ہے کہ انہیں ہم نے کوئی چیزیں لا کے دے دی، کپڑے پہننے کے لیے کپڑا دے دیا، رہنے کے لیے سکن دے دیا، اور ان کو کہا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا؟ یہ مراد ہے احسان سے؟ یہاں یہ مراد نہیں۔ احسان یعنی حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق، یعنی اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق کی وصیت کی ہے اللہ نے کہ میری عبادت کرو اور میری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے حکم دے کے مبہم نہیں چھوڑا، بلکہ آگے بیان کیجئے یبلغن عندک کبر احداہما او کلاہما، اگر تمہارے پاس دونوں یا دونوں سے ایک سن ضعیفی میں پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، خبردار اف کی نہ۔ ایک طریقہ سکھا دیا اللہ نے،
بھئی یہاں کبر صرف حکم کے لیے قید ہے کہ اگر والدین بزرگی کے حد میں پہنچ جائیں تب جا کے احکام لاگو ہوں گے، یا کوئی خصوصیت کی بنا پر اس کا ذکر ہے؟ تو یہاں پہ قید نہیں حکم کے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ والدین جوان ہو تو جیسے چاہے والدین سے برتاؤ کرے، بلکہ یہاں ایک فطری عمل کی طرف، فطرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے ہمیں، کیونکہ جب انسان اس سن ضعیفی میں پہنچ جاتا ہے تو بیجا غصہ کرتا ہے، ہر بات میں خفا ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کسی محفل میں آپ سارے علماء ہیں، عزت دار بندے ہیں، کسی کے والد کو غصہ آ جائے، بزرگ ہے، ان غصہ آ جائے جلدی سے کسی کو کچھ بھی کہہ دے محفل میں، تو ممکن ہے کہ وہ غصے میں کچھ بھی کہہ دے جائے۔ تو اب یہاں پر آپ نے ان کے احترام کے لحاظ رکھنا ہے، اور یہاں پر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور جوانی کے اکڑ میں ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، بد اخلاقی سے پیش نہ آنا، یہ نہ کہنا کہ والدین نے کیا کیا ہے، ہم تو خود ہم نے جو ہے یہ تعلیم حاصل کی ہے، اس مقام پر ہم اپنی محنت سے پہنچے، ایسا نہیں ہے۔ ذرا آپ اس مرحلے اس زمانے کی طرف بھی نظر کریں جب آپ کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب آپ کے اندر یہ قدرت بھی نہیں تھی کہ اپنی پیاس کو بیان کر سکے، آپ کے اندر استطاعت نہیں تھی کہ آپ بیان کر سکے کہ مجھے بھوک لگی، غذا کی ضرورت ہے، اور وہ دور بھی آپ کے اوپر گزرا ہے جہاں آپ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہلانے کے ہٹانے کی صلاحیت و قدرت بھی رکھتے تھے، اور اپنے جسم میں پڑی گندگی بھی صاف نہیں کر سکتے۔ تو اس دور میں نظر کریں، غور کریں کہ اس دور میں ماں نے اپنے جگر کے خون کو دودھ کی صورت میں بخشا، اور باپ نے اپنے خون کو پسینے کی صورت بہا کر تمہاری تعلیم کا اور تمہاری نشوما کا جو ہے بندوبست کیا ہے۔ اس بات پر مرکوز نظر رکھیں کہ جب والدین نے تمہارے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا، جب تمہارے اندر قدرت نہیں تھی کہ اپنے لیے کچھ کر سکے، اور اب اگر والدین سنے بزرگی میں پہنچ جائے تو غالباً ایسا ہوتا ہے انسان 70 سال 80 سال سے اوپر چلے سوال پر محمد علیہ وسلم کہ اگر انسان 80 سال 85 سال اوپر چلا جاتا ہے تو کچھ ایسے ادوار بھی آ جاتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے جسم میں موجود اپنے کپڑے میں موجود اس گندگی کو ہٹا سکے، بلکہ وہ کسی ایک حرکت کے لیے بھی کسی کا محتاج ہوتا ہے، اور یہاں سے اولاد کی امتحان شروع ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس مقام پر اولاد والدین کو اپنے رحمت سمجھ کر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ سلوک کرتی ہے یا اپنے لیے زحمت سمجھتی ہے، اور اس حد تک بھی آپ دیکھیں گے معاشرے میں افراد ملیں گے جب والدین اس سن میں پہنچ جاتے ہیں تو کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو والدین کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دیتے ہیں کہ یہ بڑھا مر جاتا تو اچھا ہو سکتا، یہ اس بڑھیا سے ہماری جان کب چھوٹ جائے گی، ایسے بھی ہمارے ساتھ۔ اب یہاں ہے انسان کے امتحان کہ اب یہاں دیکھنا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جب تک باپ آپ کو دے رہا تھا آپ اس کی عزت و احترام کریں، ہم جب تک باپ ہمیں دے رہا ہے ہم اس کی عزت احترام کرتے ہیں، یہاں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم واقعاً اپنے باپ کے احترام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ اصل مقام تو یہاں پہ آئے گا جب والد آپ کے محتاج ہو جائے، جب والد چلنے کے لیے بھی اور ایک حرکت کے لیے بھی آپ کے محتاج ہو جائے، تو وہاں دیکھنا یہ ہے کہ آپ والدین کو کیا سمجھتے ہیں، اپنے رحمت سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے۔ اور یہ دور ایک ایسا دور آیا ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے جو آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ آزادی ان کے لیے نصیب ہوتی ہے جن کی کوئی قیمت نہ ہو، جن کی کوئی اوقات نہ ہو۔ وہ وجود جو قیمت نہیں رکھتا وہ آزاد ہے۔ ایک مثال دے دوں، تگی سی مثال، لیکن بات واضح کرنی ہے۔ مثلا یہ آوارے کتے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں، کوئی حد بندی نہیں ہے، جہاں جائے جہاں گھومے جہاں چلے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ لیکن اب انہی کتوں میں لے کے کچھ اعلیٰ نسل کے ہیں جو قیمت رکھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کے لیے چوکیدار اور محافظ رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح نباتات ہے، اگر وجود اپنی قیمت رکھتا ہو تو وہ وجود ہی قید کا محتاج ہے، کہ اگر وہ مقید نہ ہو تو وجود میں ہی نہیں آتا۔ اگر پودا جس آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وجود نفع بخش ہے تو وہ اس کا وجود ہی مقید ہے، اس کا وجود مقید ہے کہ ایسی زمین ہو جہاں وہ پروان چڑھ سکے، اس کا وجود مقید ہے کہ اس کے لیے ایک ایسا ماحول اور زمان مہیا ہو جس میں وہ نشوما کر سکے۔ وجود انسان اور وجود شے ہی
متقاضی ہے کہ وہ مقید ہو. اب پتھر دیکھیں، 1000 قسم کے پتھر ہیں عام سے، ان کو وجود مقید نہیں ہے. اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اپنے کو بے قیمت سمجھ کر آزادی طلب کریں یا اپنے آپ کو قیمتی سمجھ کر ان اعتدال اور ان قواعد اور قیود کی حفاظت کریں جس کی بنا پر اس کی قیمت ہے. صلوات پڑھ خبردار والدین کے ساتھ برا سلوک مت کرو. روایت میں ہے یہ، اور اللہ نے کیا کہ ولا تقل لهم اف، اف تک نہ کہو. صاحب علم مجمع ہے. اف کیا معنی ہے؟ تکلیف دینا ہے، مارنا ہے، غصہ کرنا ہے؟ نہیں. آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے ان کے حرکات کی بنا پر، آپ کو تکلیف دیتے ہیں والدین بالفرض، کوئی نازیبہ کلمہ جو ہے کہہ دیتے ہیں، تو آپ کو جو تکلیف دل میں محسوس ہوتی ہے اس کو اظہار کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ تکلیف والدین کی طرف سے پہنچی، خبردار اس کا اظہار بھی مت کرنا. غصہ کرنا دور کی بات ہے، مار پیٹنا دور کی بات ہے، بلکہ اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس کا اظہار بھی مت کرنا. اور جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، روایت میں ہے ایاکم وعقوق الوالدین، خبردار جو آپ کے والدین ہیں جو والدین سے بدسلوکی کرتے ہیں وہ ہوش کے ناخن لے لیں. فإن ريحة الجنة تجدها من مسيرة 1000 عام، جنت کی خوشبو 100-1000 سال کے فاصلے سے بھی محسوس ہوگی. اگر کوئی انسان جنت سے اتنا دور ہو کہ اسے جنت پہنچنے تک 1000 سال لگتے ہو تو جنت کی خوشبو وہاں تک محسوس ہوگی. ولا تجدها، جو آپ کے والدین ہوگا وہ خوشبو محسوس ہی محسوس ہوگی. یعنی جنت سے اتنا دور ہے، جنت دور کی بات، وہ خوشبو جو 1000 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے اسے وہ بھی محسوس نہیں ہے. اور امام فرماتے ہیں لو علم اللہ شیئا احول منہ لنہا عنہ، اگر کوئی ایک ایسی شے ہوتی، کوئی ایسا کلمہ ہوتا جو اس سے بھی ہلکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کرے. یہ والدین کیا کرتے ہیں. اور آخر میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اور خبردار ان کے ساتھ چلو تو اس انداز سے چلو کہ سامنے دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ کوئی چھوٹا بڑے کے ساتھ چل رہا ہے. بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ، کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو جائے کہ جناب والا یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، یہ بیٹا ہے یہ باپ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کل مثبت یہ ہے کہ کوئی انسان کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے والدین کو دیکھتے ہی نہیں، والدین کی طرف نگاہ ہی نہیں کرتا. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ اس نے اپنی محنت سے حاصل کیا، جو کچھ والدین نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے، جو کچھ والدین نے اپنے سکون خراب کر کے اس کی تربیت کی ہے، اسے بھول جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کیا کہا کرنے، خبردار اف بھائی مت کرنا، اور بالکل تواضع کے ساتھ پیش آنا، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، خبردار اظہار مت کرنا. اور کہ سب کرنے کے بعد کافی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ احسان کریں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ جائیں، یہی کافی ہے. ایک روایت کے ایک جملے ہیں کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کاندھوں میں اٹھا کے حج کروا رہا تھا. پھر رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول خدا نے کہا جب تمہاری ولادت اور ایک لحظے کی جو تکلیف ہے اس کا حق ادا. اور معاشرہ کیا ہے، اسی ماں کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں. روشن خیالی یہ ہو چکی ہے کہ جناب والا ایک ایسے جانور کے لیے جو نجس العین ہے اس کے گھر میں جگہ ہے لیکن والدین کی جگہ نہیں ہے. اور ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ سے آج کل اسی روشن خیالی کی طرف جا رہے ہیں، وہی روشن خیالی جو اسلام سے پہلے موجود تھی. خاتون ایک کھلونے کے علاوہ اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی. اور وہی خواتین، اب ان کی کوئی کلمہ تم یہاں پہ بیٹھ کے استعمال کر نہیں سکتا، جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی کوئی آبرو نہیں ہے، وہ آج خواتین کی نمائندہ بن کے کہتی ہے کہ ہمیں حریت چاہیے، آزادی چاہیے، دین سے آزادی چاہیے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ دین ہی وہی ہے جس نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ جہاں مرد کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ خبردار اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا. کیا یہ اسلام ہی نہیں ہے
جس نے خاتون کو یہ مقام دیا ہے کہ اگر ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر جو خدا کے مقابل میں ہے، جو خدا صلاح پر کے مقابل جو خدا کے مد مقابل ہے، اللہ کہہ رہے وہ صحیح ہے، میرا دشمن ہے، میرا مقابل میں ہے، لیکن خبردار یہ والدین، جب والدین ہیں تو تمہیں اس کا احترام کرنا ہے۔ اور عزیزان محترم، صرف یہی حد تک نہیں ہے، وہ عبادات جو اللہ کو بڑے عزیز ہیں۔ جمعے کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے صلاۃ الجمعہ حج للفقراء، کہ صلاۃ جمعہ حج ہے فقیروں کا۔ اگر کوئی مشرک جو ہے استحباب کے قائد مسئلہ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جمعے کے لیے چلا جائے، ماں روک دیتی ہے، اس کے جمعے میں جانے سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صلاۃ جماعت کے کتنا ثواب ہے، حرم میں جا کے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے بہت، اور اللہ کو پسند بھی ہے۔ اللہ حکم بھی دے رہا ہے کہ صلاۃ جمعہ جو ہے قائم کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، مسجدوں کو آباد رکھو۔ لیکن اگر ماں کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہی خدا کے کہتا ہے کہ اب تم نے صلاۃ جمعہ کے لیے نہیں جانا، اب تم نے جماعت کے لیے نہیں جانا، اب تم نے حرم نہیں جانا۔ جہاد جیسا عظیم رکن اسلام کے اعلیٰ احکام میں سے ایک جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ لیکن یہ جہاد اگر واجب عینی نہ ہو تو وہاں پر اللہ پھر وہاں واجب کو ختم کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے صلی جہاد جیسا عظیم رکن جسے اللہ نے تاکید کے ساتھ قرآن میں رسول خدا نے تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ امام جواد صادق سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول خدا کے دور میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں، جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، یہ خواہش ہے، اور ماشاءاللہ سے جوان بھی طاقت بھی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ میری والدہ ناراحت ہے، والدہ کہتی کہ نہیں جاؤ۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ فرجع فکن مع والدتک، واپس چلے جاؤ، اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ۔ فوالذی بعثنی بالحق نبیا، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، ایک لحظہ ایک ساعت اگر کوئی ماں کے ساتھ محبت سے بیٹھ جائے تو خیر من جہاد فی سبیل اللہ سنہ، ایک سال کی جہاد ہوا افضل۔ کہ اللہ اپنے محبوب ترین اعمال کو بھی جب وہ والدین کے مقابل میں آ جاتے ہیں تو شہدائی کرتے ہیں۔ صلاۃ پر محمد یہ واضح کرتا ہے۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے انقطع عمل، نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں، اب کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی، کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ موجود ہو تو انسان دنیا سے گزر چکا ہے لیکن اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹی بنائے، لوگوں کے جو ہے خدمت کرے، اس میں اگر کوئی ایسا صدقہ جاریہ ہو تو انسان دنیا سے گزر جائے گا، لیکن جب تک وہ شے موجود ہے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ وعلم ينتفع به، اور علم جو نفع بخش، کوئی انسان کتاب لکھتا ہے، آج کل تو اسی بھی ایک بہت آسان چیز ہے، اکثر جو ہے نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، فیس بک میں بیٹھے ایک ڈیوائڈ لکھ کے بھیج دیں، یہ ہمارا ہے علم انتفاع ہے۔ یہ بھی علم ہے کہ آپ گھنٹہ گھنٹہ ہم فیس بک میں بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نہیں دیکھتے ہیں، اگر اس جگہ میں ایک روایت کو لکھے، اس کا ترجمہ کر کے، اس کی تھوڑی تشریح کے ساتھ، یہ بھی علم ينتفع به، ایک ایسا علم جو انسان کے لیے مفید ہے، اور ولد صالح يدعو له، اور ایک ایسا صالح بیٹا جو اس کے دعا کرے۔ اگر انسان دنیا سے گزر جاتا ہے لیکن ایک ایسی اولاد ہو جو اس کی دعا کرے، اس کے نام اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اور
دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اہل بیت کے بعد جس سے زیادہ الفت و محبت ہوتی ہے وہ والدین ہیں۔ والدین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شے نہیں ہے۔ شاید میرے ذہن میں نہیں آ رہا، شاید روایت کی مفہوم ہو کہ یا کسی حکیم کا قول ہو، کسی نے کہا کہ میری والدہ اس دنیا سے گزر چکی ہے، تو اب اس حکیم نے کہا خبردار، اب قدم دیکھ دیکھ کے بڑھائے۔ وہ ماں جو دعا بن کے سائے کی تمہارے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اب نہیں، اب تمہیں قدم دیکھ دیکھ کے سنبھل سنبھل کے چلانا۔ وہ دعا نہیں رہتی، وہ ماں کی دعا۔ ایسا ایک ماں کا ذکر ہے، دل چاہتا ہے اس ماں کا ذکر کیا جائے جو صدیقہ بھی ہے، مظلومہ بھی ہے۔ صدیقہ طاہرہ جیسی ماں جس نے حسنین جیسے زہرا و کلثوم جیسے اولاد، نہ جانے زہرا کو کیا مصیبتیں آ پڑی کہ ابھی کے بابا کے رحلت ہوئے کچھ ایام ہی نہیں گزرے ہیں کہ یہ صدا بلند کرتے صبح عدل بابا جان مجھ پہ ایسے مسائل جائے گئے لو صبح عدل سے نہ جائے۔ اگر وہ روشن دنوں میں پڑ جاتے تو تاریخی رات میں ختم ہو جاتے۔ ایسا کون کہہ رہے ہیں؟ خاتم النبیین کی بیٹی۔ کون سی بیٹی؟ اکلوتی بیٹی ہے، وہ بیٹی کے جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو گئے، لیکن اسی رسول کی امت رسول کے دنیا سے گزرے کچھ دن نہیں گزرے۔ زہرا نے ابھی بابا کے گھر میں جو ردا اوڑھی ہے وہ ردا ہی نہیں اتاری ہے کہ آگ لے کے زہرا کے دروازے پہ پہنچا، اور کہتے ہیں کہ زہرا علی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر علی کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم اس گھر کو اور جو اس کے اندر موجود سب کو دے سکتے۔ عزیزو، میں شیخ قاسم صاحب سے کہتا ہوں آپ کو نصیب ہے، 3 دن ہے، تیسرا دن ہے آپ کو آدھے دن سے گزر چکی ہے، احباب آ رہے ہیں آپ کو تعزیت پہنچا۔ ایسا کوئی دوست نہیں ملا جس نے آپ کو اس غم میں تنہا چھوڑا ہو یا کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا دروازے میں کوئی آگ لے کے آیا ہو جاس لگ رہا بد اخلاقی۔ لیکن یہ دنیا کی واحد مظلومہ ہے جو اس مقام میں ہونے کے باوجود کہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، امت آگ لے کے حاضر۔ عزیزو، زہرا نے چاہا کہ دروازے کے اندر کوئی داخل نہ ہو۔ روایت ہے کہ زہرا نے ہاتھ سے دروازے کو تھامے رکھا کہ ایک لعین آگے بڑھتا ہے اور زہرا کے ہاتھ بس ابھی وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آیا جب زہرا در و دیوار کے بیچ میں آئی اور ایک صدا بلند کی، یا بتا یا رسول اللہ، اے والد بزرگان، اے رسول خدا، یفعلوا بحبیبتک و بنتک، آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آہ یا فضہ الیک فقدونی، اے فضہ آؤ میری مدد کرو، فقط واللہ قتل ما فی الاحشاء من حمل، فضہ آؤ میرا محسن، فضہ آؤ میرا محسن کو شہید کر دیا گیا۔ عزیزو، محسن شہید ہوا، محسن کو شہید کر دیا گیا۔ زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی، مولا حرم مسجد نبی میں موجود تھے، کچرے میں حسنین روتے ہوئے آئے اور خبر دی، بابا ماں ہمیں چھوڑ کر گزر چکی ہے۔ ماں نے اللہ کے حکم میں لبیک کہہ دیا۔ عزیز و علی جو کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کبھی کسی مشکل پہ نہیں گرے، جب سننا تھا کہ زہرا دنیا میں نہیں رہی، منہ کے بل زمین منہ کے بل آ کے زمین لگی پڑے۔ لوگوں نے ہوش دلایا تو ایک نماز سے کہا، بمن العزا کنت الیک عزی۔ زہرا جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی مصیبت مجھ پر وارد ہوتی، میں تمہیں دیکھ لیتا، دل کو تسلی ہو جاتی۔ فمن المنباد کا فمن العزا من بعد کا زہرا یہ تو بتلا دو، تمہارے جانے کے بعد اس دل کو یہ سکون کہاں سے تلاش؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تاج پروردگار بحق محمد و آل محمد۔
بحق مظلوم الصحراء سلام اللہ علیہ پاک پروردگار خاتم بیت شیخ نبی کے درجات بلند فرما، سیاحت کو حسنات میں تبدیل فرما، حسنات کو حسن القبول کی قبول فرما، پاک پروردگار ہمارے سفیر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پاک پروردگار حاضرین جیسے جو بھی دلی حوائج رکھتے ہیں اپنے حق محمد کو پورا فرما، جو بھی سفر کرنا چاہتا ہے اپنے عالم مسافرت میں اور صحت سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کو متفق عطا فرما، پاک پروردگار جو کہ بیمار ہے سے شفاعت محمد اسے شفا عطا فرما، پاک پروردگار جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے انہیں شفاعت محمد والد نصیب فرما، جوال محمد والد محمد نگران فرما، جن کے والدین کا حیات سنتی العمر عطا فرما، پاک پروردگار اپنے آخری حجت کے دوروں میں تعدیل فرما، تقبل منا انك انت السميع العليم الرحمن الرحيم خاتم الشيخ الحديث وصلى الفاتحه.